أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 115 سے لے کر آیت نمبر 126، یعنی آج ہمارا سبق 115 سے لے کر 126 تک ہے۔ تو چلیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور من یشاقق، جو اختلاف کرے گا، رسول سے، من بعد ما تبین، اس کے بعد کی واضح ہو گیا، لہو، اس کے لیے، الہدا، ہدایت کا راستہ، اور یتبع، اور وہ پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی، نولیہ، تو ہم چھوڑ دیں گے اس کو، ما تولا، اس راستے پر جس پر وہ چلا، ونصلیہ، اور ہم اس کو داخل کریں گے، جہنم، جہنم میں، وساءت مصیرا، اور برا ہے وہ ٹھکانہ ہونے میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں بخشتا ہے، ان یشرک بہ، اس کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذالک،
اس کے سوا جو کچھ گناہ ہو، لمن یشاء اس شخص کے لیے جس کے لیے وہ چاہے، اور من یشرک جو شرک کرے گا باللہ اللہ سے، فقد ضل ضلالا بعیدا تو تحقیق کی وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان یدعون نہیں بلاتے ہیں وہ، نہیں پکارتے ہیں وہ، من دونہ اللہ کے سوا، الا اناثا مگر زنانہ چیزوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ اور نہیں پکارتے ہیں وہ، الا شیطانا مریدا مگر سرکش شیطان کو، لعنہ اللہ نے لعنت کی اس پر، وقال اور اس نے کہا، لأتخذن ضرور پکڑ لوں گا، من عبادک آپ کے بندوں سے، نصیبا مفروضا ایک مقررہ حصہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ البتہ میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ چاہے کہ چیریں وہ، آذان الانعام جانوروں کے کانوں کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور ضرور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ تو چاہیے کہ ضرور بدل دیں وہ، خلق اللہ کی مخلوق کو، ومن اور جو کوئی یتخذ بنائے گا شیطان کو، ولیًا دوست، من دون اللہ کے سوا، فقد خسرا تحقیق کی وہ خسارے میں پڑ گیا، خسرانا مبینہ واضح خسارے میں، یعدہم وہ ان کو وعدہ دیتا ہے، ویمنیہم اور ان کو لمبی امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان اور نہیں وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان، الا غرورا مگر دھوکے کا، اولئک یہی لوگ ہیں، مأواہم جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون اور نہیں پائیں گے وہ عنہا اس سے محیصا نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ۔ والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، سندخلہم ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار بہہ رہی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وعد اللہ حق ہے اللہ کا وعدہ، وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ کیا ہے اللہ نے حق کا وعدہ، ومن اور کون ہے اصدق و زیادہ سچا، من اللہ سے، قیلا بات میں، لیسا بامانیکم نہیں ہے تمہاری آرزو میں، ولا امانی اہل الکتاب اور اہل کتاب کی آرزو میں نہیں ہے کچھ بھی تمہاری آرزویں اور نہ اہل کتاب کی آرزویں، من یعمل سوءا جو کوئی برائی کرے گا، یجز بہ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے، من دون اللہ کے سوا، ولیا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار، ومن اور جو کوئی یعمل کرے گا، من الصالحات نیک اعمال، من ذکر او انثی مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فاولئک تو یہی لوگ، یدخلون الجنت جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا اور ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ومن احسن اور کون اچھا ہے، دین کے اعتبار سے، ممن اس سے، اسلم جس نے پھیر دیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کی طرف، وہوا اور وہ، محسن نیکی کرنے والا ہے، واتبع اور اس نے پیروی کی، ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، حنیفہ جو یکسو ہونے والے تھے، واتخذ اللہ اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو، خلیلا دوست، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ، بکل شیء محیطا ہر چیز کا گھیرا کیے ہوئے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو سامعین یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کے بعد ہم ذرا اس کا مختصر سا مفہوم اور تفسیر بھی سن لیں۔ تو سامعین آج کے جو ہمارا درس تفسیر کا سلسلہ جو تھا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 سے لے کر 126 تک، یعنی آیت نمبر 115 سے لے کر 126، تو اس میں جو یہ پہلی والی آیت ہے، من یشاقق الرسول، کہ جو رسول سے اختلاف کرے، تو ظاہر سی بات ہے
کہ جو رسول سے اختلاف رکھے، جو پیغمبر کو نہ مانے، تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بنیاد ہے توحید کی، اسلام کی، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، ان کی جو بنیادیں ہیں وہ 3 ہیں: اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا یقین۔ یہ جو ہے ایسی غیر متزلزل بنیادیں ہیں جن میں سے اگر آدمی کسی میں شک کرے یا کسی کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ دوسری یہاں یہ ہے کہ جو شخص یہاں جو ہے فقہائے کرام کو ایک بہت بڑی دلیل مل گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اجماع جو ہے وہ اصول دین میں سے ہے، اور جو شخص اجماع کی خلاف ورزی کرے وہ جو ہے وہ ایک ناجائز کام کر رہا ہے، اور اس شخص کا ٹھکانہ، اس کا جو ہے اجماع کا خلاف کرنا یہ حرام ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ صحابہ کرام نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں 20 رکعت تراویح پڑھائی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مانتے نہیں، کہتے ہیں کہ 8 ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اجماع کی مخالفت ہے، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِ وَاللِّهِ کہ جو ہے پیغمبر سے اختلاف اور ایمان والوں کے راستے کی خلاف ورزی، ان دونوں کو ایک جگہ رکھ کر اس کا جزا اور اس کا بدلہ بیان کیا کہ وہ جہنم کا داخلہ ہے، جہنم میں داخل ہونا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ اجماع کا خلاف کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر دوسری آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف طور سے بتا دیا کہ کس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو وہ گناہ جو ہے وہ شرک ہے، کہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کہ جو یعنی کہ جو مسلمان نہ ہو، کسی اور مذہب کو مانتا ہو، اس کا پیروکار ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو آخرت میں جنت نہیں ملے گی، آخرت کے جو انعامات اللہ نے رکھے ہیں وہ نہیں ملیں گے، بلکہ اس کے لیے جہنم ہے، وہاں کی سزا ہے، وہاں کا ہمیشہ زحمت اٹھانا، تکلیف اٹھانا اور رونا اور چلانا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو بلاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر بہت ساری دیوی دیوتے، جیسے سرسوتی، اور جیسے کہ ہندو میں یہاں ہندوستان کے سرسوتی، لکشمی، اور جو ہے کالی ماتا وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی عرب کے مشرکوں میں بھی لات، عزا اور حبل، یہ تمام جو تھے یہ مؤنث نام رکھے تھے عرب کے مشرکوں نے۔ گویا عرب کے مشرکوں کا اور ہندوستان یا کسی اور جگہ کے مشرکوں کا جو مذہب تھا، وہ عقیدہ تھا، وہ آپس میں ملتا ہے۔ اس عقیدے کی اللہ تعالیٰ تردید فرما رہے ہیں کہ نہیں ماننا ہے تو ایک خدا کو مانو، کوئی دیوی دیوتا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل کر، ان کے دامن کو پکڑ کر اللہ کی توحید کو مانو، یہ اللہ تسلیم کرتے ہیں، اور اسی پر اللہ آخرت میں کامیاب کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا شیطان کو جب دھتکار دیا اللہ نے، تو اس نے کہا کہ میں بھی، جو آپ نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اپنی بارگاہ سے خارج کر دیا، تو میں بھی ایک کام ضرور کروں گا، میں اس آدم کی اولاد سے بدلہ لوں گا، وہ یہ کہ انہیں گمراہیوں میں ڈال دوں گا۔ پھر گمراہی جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عملی اور ایک عقیدے کی۔ تو عقیدے کی گمراہی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائے، اور شریک ٹھہرانے میں پھر کیا ہے، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز چڑھائی جائے، تو وہاں مشرکوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اور آج کے مشرکوں کا بھی یہی طریقہ ہے کہ بتوں کے نام پر اور اسی طرح سے دیوی دیوتا کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان پر پھر ایک نشان لگا دیتے ہیں، ان کے کان پر وہ چیر دیتے تھے اس کے کان کو کہ یہ دیوی دیوتا کے نام پر ہو گیا۔ تو یہ سب جو ہے شرک ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں ایک غلط طریقہ ہے کہ کسی پیر صاحب کی کسی زیارت پر یہ رکھ دیا جائے کہ یہ مینڈا ہے، یہ بکرا ہے، یہ بچھڑا ہے، یہ ہم نے فلاں پیر صاحب کی زیارت پر ہمیں یہ قربان کرنا ہے، وہاں مارنا ہے، اس کو کھانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہاں بسم اللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ کر کے اس کو ذبح کریں تو یہ حرام ہو جاتا ہے، اور اس کا کھانا جائز نہیں، حرام ہے۔ دوسرا جو ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنا۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ صورت کو بدل دے انسان، جیسے کہ مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور مرد عورتوں جیسی شکل پسند کرے اور اپنی داڑھی کو منڈوا دے، اور اسی طرح سے کان میں بالی ڈال دیں، اور اسی طرح سے بال لمبے لمبے رکھیں عورتوں کی طرح، اور اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح بالوں کو کٹوا دیں، بال اپنے چھوٹے کر لیں، پینٹ شرٹ پہننے لگ جائیں، مردوں جیسی شکل و شباہت اختیار کر رہے ہیں۔ اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔
اور دوسرا جو ہے تغییر جو ہے معنوی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو، اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے حکموں کو بدل دیا جائے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ توحید مانو اور ہم شرک کر لیں، اللہ کہتے ہیں یہ حرام ہے ہم اس کو حلال کرنے لگے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کے احکامات کو بدلنا، یہ تغییر معنوی ہوئی، اور صورت کو خلاف شریعت بنانا یہ جو ہے تغییر صوری ہوئی۔ پھر جو ہے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے جنتوں کا، تو ظاہر سی بات ہے آخرت کے جو عیش و آرام ہوں گے، آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہاں ہمیشہ آدمی کو خوش رہنا ہے، اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہونا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، کھانا پینا ہے، خوش رہنا ہے، اور وہاں شادمان رہنا ہے۔ یہاں دنیا میں بہت سارے غم بھی لگے ہوئے ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، سختیاں بھی ہیں، پریشانیاں ہیں، سب سے بڑھ کر موت ہے، اور موت تمام چیزوں کی جو ہے تمام لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ حدیث میں بھی آیا اکثر حاضم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ تاکہ آپ دنیا کے دھوکے میں نہ پھنس جائیں اور دنیا کی لذتوں میں آپ مگن نہ ہو جائیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے وہ آخرت کے تمام انعامات یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ تو پھر فرمایا اللہ نے سب سے زیادہ جو دین اللہ کو پسند ہے وہ دین کون سا ہے؟ وہ جو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف موڑ دے۔ سب سے بہترین جو ہوتا ہے آدمی کا چہرہ ہوتا ہے، کہ آدمی کا چہرہ جو ہے یہ اشرف الاعضاء ہے، سب سے عزت والا چہرہ ہے، پارٹ ہے، اور سب سے عزت والا عضو ہے جسم کا۔ تو جو اس کو موڑ دے تو پھر پورے جسم کا موڑنا ظاہر سی بات ہے کہ پورا ہر ایک آدمی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا سننا ہر ایک اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو کر دے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور دین کسی کا نہیں۔ اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف موڑ دے اور اپنے چہرے کو بھی اللہ کی طرف موڑ دے، اپنے اٹھنے کو بیٹھنے کو حرکت کو سکنت کو ہر چیز کو اللہ کے لیے بنا لے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اور یہی انسان کامیاب ہونے والا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ایسا نہیں کہ تم کہو کہ ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، اپنی من مانی مانیں گے، کہ جیسے ہمارا جی چاہے ویسے کریں گے، ویسے چلیں گے، ویسے کھائیں گے، ویسے پئیں گے، ویسے حکومت کریں گے، ویسے تجارت کریں گے، ویسے ہی تمام اپنے معاملات کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے تمہیں ڈیل دے رکھی ہے، تمہارا گھیرا کیے ہوئے ہیں، بس مرنے کے بعد تمہاری اچھائیاں یا برائیاں سب کی سب سامنے آ جائیں گی۔ جو اچھائیاں ہوں گی اس پر تمہیں اچھا بدلہ ملے گا، عیش و آرام۔ اگر تم نے اللہ کی نہیں مانی، ایمان نہیں لائے، اللہ کے حکموں کو زندگی میں نہیں لایا، تو پھر آخرت میں تمہارا بڑا برا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں قبل از وقت مرنے سے پہلے ہی راستے بتا دیے ہیں، مجبور نہیں کیا ہے کہ اللہ کسی کو پکڑ کر لائے کہ تم مسلمان بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ، اللہ کے اچھے بندے بن جاؤ، نہیں، اللہ نے ڈیل دے رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ نے اس پر سزائیں تیار کر رکھی ہیں، لہذا ہر آدمی کو ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ ایمان لائے، اور جو ایمان والا ہے وہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا ہر کام، میرے اٹھنا بیٹھنا، میری حرکت سکنت شریعت اور سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر کریں، آگے بڑھیں، اور اگر نہیں ہے تو آج سے فکر مند ہو جائیں کہ ہر کام کو اور ہر چیز کو اور دنیا کی تمام چیزوں کو اور تمام ایکٹیویٹیز کو اور تمام معاملات کو قرآن و شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ہم حل کریں، اپنے دل پر اپنے دماغ پر دین کا، قرآن کا، سنت کا اور اللہ کے خوف کا پہرا بٹھائیں۔ یہی چیز ہمیں کامیاب کرنے والی ہے، اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب سے زیادہ سننے کی، عمل کرنے کی اور اس کی اخلاص کے ساتھ قیامت تک نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔